ہمیں پتہ کہ کرشمے کے ناظرین السلام علیکم۔ آج جس بیماری کے حوالے سے حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے شوگر۔ شوگر جو ہے وہ ایسی بیماری ہے جو کہ اس کو ہم سائلنٹ کلر بھی کہتے ہیں، مطلب یہ اندر انسان کو ختم کر دیتا ہے، اور کافی بیماریاں جو ہیں شوگر کی وجہ سے لگتی ہیں۔ شوگر کی وجہ سے زیادہ تر جو بیماریاں لگتی ہیں وہ آنکھوں کی بیماریاں ہیں، مطلب نظر کمزور ہو جاتی ہے، پھر دل کی بیماریاں ہیں اور گردوں کی بیماریاں ہیں، جگر کی بیماریاں ہیں، ہڈیوں کی بیماریاں ہیں۔ تو اس قسم کی کافی بیماریاں جو ہیں جو صرف شوگر کی وجہ سے لگتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شوگر ہمیں کس طرح ہوتی ہے، شوگر کیا چیز ہے اور یہ کیوں ہوتی ہے، یہ کہاں سے آتی ہے۔ شوگر وہ ہے کہ ہم جو بھی کھانا کھاتے ہیں وہ ہماری جتنی بھی خوراک ہوتی ہے وہ گلائکوجن میں کنورٹ ہو کے ہماری جو جسم کی نشو و نما کے لیے وہ گلوکوز بن جاتا ہے، اور گلوکوز پھر خون میں شامل ہو کے خون کے اندر سے پھر وہ جو ہے سیلز کے اندر جاتا ہے، اور ہمارے جو باڈی کے ٹیشوز ہیں اس کے سیل میں جاتی ہے گلوکوز۔ اب یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ جو ہماری انسولین بنتی ہے، جس طرح ہمارے اندر ایک آرگن ہے جس کو پینکریاز کہتے ہیں، اردو میں اس کو لبلبا کہتے ہیں، جو لبلبا ہے وہ انسولین پروڈیوس کرتا ہے، انسولین بناتا ہے۔ اب انسولین کیا چیز ہے؟ انسولین ویسے تو عام طور پہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شوگر کے لیے انسولین استعمال کرتے ہیں دوائی کے طور پہ، تو یہ انسولین لبلبا بناتا ہے جسم میں، جو قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اچھا، یہ انسولین جو ہے یہ سیل کو جو ہے وہ ایکٹیویٹ کرتی ہے کہ سیل جو ہے وہ باہر سے گلائکوجن لے کے اور اس سے جو ہے نشو و نما حاصل کرے اور جسم کو تقویت دے۔ ہر سیل کو جو ہے وہ اس کی گلوکوز کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ انسولین جو ہے وہ بن رہی ہوتی ہے لیکن سیل جو ہے وہ انسولین لینا چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ انسولین کم بن رہی ہوتی ہے تو اس وجہ سے بھی جو ہے سیل تک انسولین نہیں پہنچتی، تو جو شوگر ہے وہ بلڈ میں ہی رہ جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ شوگر ہو گئی ہے، کیونکہ وہ خون میں شوگر رہ جاتی ہے، سیل میں جاتی نہیں ہے، تو وہ شوگر جب ہم خون میں سے چیک کرتے ہیں تو شوگر زیادہ آتی ہے۔ جو ایک مقدار ہم نے نارمل رکھی ہوئی ہے وہ آگے ذکر کریں گے، اس سے جب بڑھ جائے تو وہ شوگر ہوتی ہے۔ اچھا، شوگر کی میں نے جیسے بتا دیا کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ یا تو انسولین کم بنتی ہے، یا پھر انسولین تو بن رہی ہوتی ہے لیکن سیل جو ہے وہ انسولین لینا چھوڑ دیتے ہیں، تو خون کے اندر گلوکوز موجود رہتا ہے تو اس سے شوگر ہو جاتی ہے، اور اس سے پھر باقی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ کیونکہ جو ہے گلوکوز، اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جسم میں فیول کا کام کرتا ہے، مطلب جسم کی تقویت کے لیے گلوکوز بہت ضروری ہے، اور وہ گلوکوز وہ ضروری ہے جو گلوکوز سیل کے اندر جائے۔ ہماری جو باڈی سیل سے بنی ہوئی ہے تو سیل کے اندر جو گلوکوز جائے تو پھر وہ جسم کو تقویت دیتا ہے، آرگن کو تقویت دیتا ہے، خاص طور پہ جو برین ہے ہمارا یہ شوگر کے اوپر چلتا ہے، مطلب اس کا فیول ہی شوگر ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ شوگر کتنے قسم کی ہوتی ہے۔ شوگر جو ہے وہ 3 قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی قسم اس کی ہوتی ہے ڈائبٹیز میلائٹس ٹائپ 1۔ ٹائپ 1 یہ ہوتا ہے کہ ٹائپ 1 میں شوگر بچپن سے ہوتی ہے، جو 20 سال کی عمر تک شوگر ہوتی ہے اس کو ٹائپ 1 کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو لبلبا ہے وہ کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے انسولین بنانا چھوڑ دیتا ہے، انسولین نہیں بناتا، تو وہ ٹائپ 1 ہو جاتی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز میلائٹس IDDM، کیونکہ اس میں انسولین ہی دینی پڑتی ہے، باڈی انسولین نہیں بنا رہی اور شوگر کی مقدار جو ہے وہ خون میں بڑھتی جا رہی ہے، خاص طور پہ یہ بچوں میں، تو اس میں ہم جو ہے وہ انسولین دیتے ہیں۔ انسولین ہومیوپیتھک میں بھی پائی جاتی ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں ٹائپ 2 پہ۔ ٹائپ 2 جو ہے، ٹائپ 2 میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جینیٹکس ہوتی ہے، مطلب خاندانی ہوتی ہے، تو مدر سے جو ہے وہ بچہ لیتا ہے لیکن بڑی عمر میں جا کے شوگر ہو جاتی ہے اس کو۔ اور دوسری اس کی جو وجہ ہے وہ موٹاپا ہے، موٹاپے کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ٹائپ 2 ہوتی ہے۔ اور تیسری جو وجہ ہے وہ اوور ایج ہے، مطلب 60+ ایج میں شوگر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، وہ بھی ٹائپ 2 ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جو شوگر ہوگی اس میں یہی ہوتا ہے کہ پینکریاز انسولین تو بنا رہا ہوتا ہے لیکن انسولین سیل کے اندر نہیں جا رہی۔ تو جو تیسری ٹائپ ہے وہ ہے ہماری گیسٹیشنل ڈائبٹیز۔ گیسٹیشنل ڈائبٹیز جو ہے وہ ٹیمپریری ہوتی ہے، مطلب وہ صرف فیمیلز کو اس وقت شوگر ہوتی ہے جب وہ پریگننٹ ہوتی ہیں، تو صرف پریگننسی کے دوران شوگر ہائی رہتی ہے، اس دوران دوائی لینی پڑتی ہے، اور جیسے ہی بیبی ڈلیور ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ شوگر ختم ہو جاتی ہے، تو یہ ٹیمپریری شوگر ہوتی ہے۔
اور یہ ہماری شوگر ہے. باقی آگے جا کے یہ کہتے ہیں کہ بھئی پری ڈائبیٹک ہے، یہ وہ الگ قسم ہے، لیکن یہ کہ اگر شوگر ہو گئی ہے تو وہ شوگر ہے. اگر چھوٹی ایج میں تو وہ ڈائبٹیز ٹائپ 1 ہے، وہ بہت کم ہوتی ہے، مطلب 10% لوگوں کو ہوتی ہے 97، باقی جو 90% لوگ ان کو ٹائپ 2 ہی ہوتی ہے. اور آج کل شوگر کی بیماری جو ہے بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. اب آ جاتے ہیں سائن اینڈ سمپٹم کی طرف کہ اس کی مطلب کیا کیا وجہ سائن اور کیا سمپٹم اس کے کیا کیا ہوتے ہیں، کہ کس طرح پتہ لگے گا کہ کسی مریض کو شوگر ہے. اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے پولی یوریا. اچھا، پولی یوریا میں یہ ہوتا ہے کہ پیشاب جو ہے وہ زیادہ آتا ہے. دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے پولی ڈپسیا. پولی ڈپسیا میں پیاس بہت زیادہ لگتی ہے. تیسرے نمبر پہ اس کا جو آتا ہے وہ آتا ہے پولیفیزیا. اچھا، پولیفیزیا میں جو ہے بھوک کا زیادہ لگنا. اور چوتھا نمبر جو اس کا ہے وہ ہوتا ہے ویکنیس، مطلب ویٹ لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور انسان کمزوری محسوس کرتا ہے. یہ 4 قسمیں ہوتی ہیں جس سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اس مریض کو شوگر ہے. لیکن صرف ان وجوہات کی وجہ سے نہیں، یہ کسی اور بیماری کی وجہ سے بھی یہ چند چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اس میں جو ٹیسٹ کروایا جاتا ہے کہ اس کی تشخیص پراپر طریقے سے کیا جائے، تو وہ سب سے پہلے تو یہی ہوتا ہے کہ ہم جو اسٹرپ کے ذریعے چیک کی جاتی ہے گلوکوز، وہ چیک کریں کہ کھانے سے پہلے کی شوگر چیک کر لی جائے. جو کھانے سے پہلے نارمل شوگر ہوتی ہے اس کو فاسٹنگ بلڈ شوگر کہا جاتا ہے. وہ جو ہے وہ 90 تک اگر ہو، 90 سے 100 تک بھی نارمل کہی جاتی ہے. اگر اس سے اوپر ہو تو پھر مطلب کہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کو شوگر ہے یا نہیں. اور کھانے کے بعد کی جو ہے وہ 150 تک اگر اس سے اوپر جا رہی ہے تو پھر اس کے لیے بھی تشخیص لازمی ہے. یہ ایک بیسک ٹیسٹ ہے جو FBS فاسٹنگ بلڈ شوگر یا جو RBS رینڈم بلڈ شوگر جو کھانے کے بعد کی جاتی ہے اس سے دیکھا جاتا ہے. اس کے بعد پھر جو ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہے اس کا وہ HbA1c ہوتا ہے. اچھا، HbA1c کے بغیر جو ہے کسی کو ہم یہ تشخیص نہیں کر سکتے کہ یہ جو ہے وہ شوگر کا مریض ہے. جب HbA1c پازیٹیو آ جائے، مطلب اس کی رینج ہوتی ہے 6 تک جو ہے وہ نارمل میں کنورٹ سمجھا جاتا ہے، اور 6 سے اوپر جو ہے وہ پھر ڈائبٹیز ہوتا ہے، پھر وہ جتنی بھی ہو. اب اس میں یہ ہے کہ جو ایلوپیتھک میڈیسن ہے اس کے لیے وہ انسولین ہی ہے، اور انسولین کی کئی ٹائپس آتی ہیں، وہ دی جاتی ہیں، جو کہ ہر پوری زندگی انسان کو جو انسولین لگانی پڑتی ہے اگر وہ انسولین کے اوپر ہے، یا پھر اگر جو ہے وہ گولیوں کے اوپر ہے تو وہ گولیاں بھی جو ہے وہ ساری زندگی کھانی پڑتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو ہے لائف اسٹائل بھی چینج کرنا پڑتا ہے اور خوراک کنٹرول کرنی پڑتی ہے. یہ سب کچھ ہیں. ہومیوپیتھک میں بھی یہ سب کچھ ہے. ہومیوپیتھک میں اس کی ادویات بھی ہیں، وہ دی جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ لائف اسٹائل کا بہت اہم رول ہے، وہ لازمی چینج کرنا پڑتا ہے مریض کو اپنی صحت کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے میٹھے سے پرہیز، میٹھا کھانا بند کرنا پڑتا ہے. اور ہومیوپیتھک دوائی بھی جو ہے وہ مستقل کھانی پڑتی ہے، کم از کم جو ہے وہ 2 سال تک تو لازمی کھانی پڑتی ہے. لیکن ہومیوپیتھک دوائی کا جو ہے فائدہ وہ یہ کہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. اور دوسرا اس کا یہ فائدہ ہے کہ اگر جس طرح ایلوپیتھک دوائی میں یہ ہوتا ہے کہ شوگر اگر کم ہو گئی ہے مریض کی، کسی وجہ سے شوگر کم ہوئی ہے اور اس کو جو ہے ایلوپیتھک دوائی دے دی گئی ہے شوگر کی، تو وہ مزید اور شوگر کم کر دیتی ہے، جو کہ خطرناک ہوتی ہے. شوگر اگر بہت زیادہ ڈراپ کر جائے تو انسان فوت بھی ہو سکتا ہے. تو لیکن ہومیوپیتھک میں یہ ہے کہ اگر شوگر بڑھی ہوئی ہے تو وہ دوائی دی جائے تو شوگر کنٹرول ہوتی ہے. لیکن اگر شوگر نارمل لیول پہ آ گئی ہے یا شوگر کم لیول پہ ہے تو ہومیوپیتھک دوائی دینے سے شوگر مزید نہیں گرتی، نہ کم ہوتی ہے، اور اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جو مریض ایسے ہیں جو کافی عرصے سے یا ریسنٹلی شروع ہوئے ہیں اور انسولین پہ ہیں یا ایلوپیتھک دوائی لے رہے ہیں، تو وہ یہ ہومیوپیتھک دوائی ساتھ استعمال کر کے اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ دوسری ایلوپیتھک دوائی چھوڑ سکتے ہیں. یکدم اس کو چھوڑ کے صرف ہومیوپیتھک کے اوپر وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتے. ہاں، جنہوں نے ابھی تک جو ہے وہ ایلوپیتھک دوائی نہیں لی اور وہ اب ان کی تشخیص ہوئی ہے، بے شک HbA1c انہوں کا 10 11 12 تک بھی ہے جو کہ بہت کرٹیکل سمجھا جاتا ہے، تو پھر بھی وہ صرف ہومیوپیتھک سے اسٹارٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے ایلوپیتھک نہیں لی، تو پھر ان کے لیے بہتر یہ کہ وہ صرف ہومیوپیتھک پہ ہی رہیں اور ہومیوپیتھک سے اپنا پورا علاج کریں. لیکن مکمل علاج ہونا چاہیے. اور جو لائف اسٹائل جس طرح بتایا گیا ہے کہ ایکسرسائز وغیرہ کرنی، جس طرح لائف اسٹائل چینج کرتے ہیں شوگر میں، وہ سب کچھ کرنا ہے اور ڈائٹ بھی کنٹرول کرنی ہے.
اب آ جاتے ہیں کہ ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کی طرف. تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو ہیں شوگر کے جو ہے کافی دوائیوں سے کنٹرول کر رہے ہیں. اس میں جو زیادہ تر دوائیاں یوز ہو رہی ہیں وہ اس طرح کہ میں نے بتایا کہ انسولین بھی ہومیوپیتھک میں ہے وہ ہے. اس کے بعد سائزیجیم جو ہے یہ بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے شوگر کے حوالے سے. اس کے بارے میں مکمل ابھی تفصیل سے بتاؤں گا آپ کو. اس کے بعد ہے جمنیما، اور پھر ہے سیف ایلنڈرا، اس کے بعد نیٹرم سیلف، لائکوپوڈیم، آرسنک ایلبم، یورینیم، اس کے بعد کارٹیگس اور ایسڈ فاس، ایبروما، فاسفورس. یہ کچھ دوائیاں ہیں جو ہومیوپیتھ دنیا بھر میں یوز کر رہے ہیں. یہ سب اچھی دوائیاں ہیں، استعمال ہوتی ہیں شوگر میں مختلف کیفیات کے ساتھ ساتھ. اچھا، اب یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے جو دوائی تجویز کی ہے ان میں سے وہ 3 دوائیاں ایسی ہیں جن کو ہم ایک ساتھ استعمال کریں گے. اچھا، اب یہ ہے کہ ہومیوپیتھک میں اکثر جو ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہیں وہ کمبینیشن یوز کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ ہومیوپیتھک میڈیسن ایسی ہے کہ اگر ان کا کمبینیشن کیا جائے تو اس کے اوپر ابھی مکمل تحقیق نہیں ہے کہ کمبینیشن کی صورت میں جو 1 2 3 یا جو 3 سے زیادہ دوائیوں کا کمبینیشن بنایا گیا اس میں سب دوائیوں کا جو ہے کردار وہ رہتا ہے یا کسی دوائی کا کردار ختم ہو جاتا ہے اور کسی کا رہتا ہے، یا پھر وہ ایک الگ سے دوائی بن جاتی ہے کمبینیشن کی صورت میں. تو اس لیے جو ان کا کمبینیشن ہے وہ ہم اس کی ابھی تک جو ہے اس کے اوپر تحقیق کر رہے ہیں، تو ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ وہ اس طرح ملا کے دوائیاں دی جائیں. تو جو ہم آج دوائیاں بتا رہے ہیں اس میں یہی ہے کہ 3 دوائیاں میں آپ کو بتاؤں گا جو مدر ٹینچر میں ہیں، لیکن وہ تینوں ایک وقت میں استعمال کرنی ہے. جس طرح 3 ٹائم استعمال کرنی ہے تو ایک وقت میں تینوں کرنی ہے، لیکن 5-5 منٹ کے وقفے کے ساتھ ان تینوں کو استعمال کرنا ہے. اور تینوں کو مکس نہیں کرنا، تینوں کو پانی میں ملا کے اکٹھا نہیں پینا، تینوں کو 5-5 منٹ کا وقفہ دے کے تو استعمال کرنی ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ تینوں دوائیوں کا اثر ہوگا. اور وہ کمبینیشن میں جس طرح ہے کہ اس کی صورت کیا بنتی ہے اس کے اوپر ابھی تحقیق چل رہی ہے. تو اگر وہ کمبینیشن مطلب ہمیں ابھی تک تسلی بخش رزلٹ اس کے نہیں مل رہے، اگر کبھی یہ تسلی بخش رزلٹ ملے کہ یہ کچھ دوائیاں جو ہیں وہ اگر مکس اپ ہو جائیں تو ساری دوائیاں اپنا اپنا اثر دکھائیں گی یا تو پھر ہم آپ کو اس سے بھی آگاہ کریں گے. ابھی فی الحال یہی ہے کہ 3 دوائیاں میں آپ کو بتاؤں گا جو مدر ٹینچر میں ہیں اور 3 ٹائم وہ یوز کرنی ہے. وہ تینوں ٹائم 5-5 منٹ کے وقفے کے ساتھ تینوں الگ الگ دوائیاں استعمال کرنی ہیں. اس کے بعد ایک اور دوائی ہے جو کہ مدر ٹینچر میں نہیں ہے، وہ 30 کی طاقت میں ہے، وہ بھی استعمال کرنی ہے. تو یہ ٹوٹل شوگر کے لیے 4 دوائیاں ہوگی. اور مکمل جو ہے شوگر ان 4 دوائیوں کے مستقل استعمال سے، مستقل استعمال کا مطلب ہے کہ کم از کم اگر آپ کی شوگر جو ہے 7 سے اوپر ہے اور 13 سے نیچے ہے تو آپ کو 2 سال تک استعمال کرنی چاہیے. HbA1c کی بات کر رہا ہوں کہ 7 سے 13 تک کم از کم 2 سال تک استعمال کرنا ہے. اس کے بعد ٹیسٹ کروا کے تسلی ہو جائے تو پھر دوائی کو چھوڑنا ہے، نہیں تو دوائی مزید آگے جاری رکھنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میڈیسن جو ہے وہ آپ شوگر کی ویسے بھی اگر آپ ایلوپیتھک میں بھی چلے جائیں تو ساری زندگی آپ کو دوائی کھانی پڑتی ہے، لیکن ہومیوپیتھک کا یہ ہے کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں ہے. اور دوسرا جس طرح کہ ایلوپیتھک کا بتایا کہ اس کے لیے شوگر چیک کرنی پڑتی ہے، بار بار پرک ہوتا ہے، اس سے تکلیف ہوتی ہے. گلوکومیٹر جو استعمال کرتے ہیں شوگر کا آلہ چیک کرنے کے لیے اس کا خرچہ الگ ہوتا ہے، ایلوپیتھک میڈیسن کا خرچہ الگ ہوتا ہے. اور ایلوپیتھک میڈیسن کے پھر سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، کئی ایسی گولیاں ہیں جو گردوں پہ اثر کرتی ہیں، پھر اس کے لیے وہ چیک اپ ضروری ہے، ڈاکٹر کے پاس بار بار جانا ضروری ہے. تو ہومیوپیتھک میں اس طرح کا کچھ نہیں ہے، آپ نے ایک دفعہ ڈائگنوز کروانا ہے، ٹیسٹ ہو گیا تو کیونکہ HbA1c کہا جاتا ہے کہ 3 مہینے کا رزلٹ دیتا ہے، تو 3 مہینے آپ نے ہومیوپیتھک دوائی کھا کے اس کے بعد دوبارہ سے جو ہے HbA1c کروا لینا ہے، اور پھر اسی طرح ہر 3 مہینے کے بعد HbA1c کروانا ہے تو آپ کو فرق جو ہے وہ نظر آئے گا. لیکن دوبارہ یہ بات ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بہت اہم ہے کہ ہومیوپیتھک دوائی کے ساتھ جو لوگ شوگر کے لیے آلریڈی ایلوپیتھک دوائی لے رہے ہیں وہ ایلوپیتھک نہیں چھوڑ سکتے. وہ ایلوپیتھک آہستہ آہستہ
اپنے معالج کے مشورے سے جو ہے وہ کم کریں گے اپنے رپورٹس دیکھتے ہوئے، لیکن ایلوپیتھک دوائی ساتھ ساتھ لیتے جائیں گے، اور جب تک وہ ایلوپیتھک دوائی ساتھ ساتھ لے رہے ہیں شوگر کا ریکارڈ جس طرح ان کے معالج نے کہا ہے کہ اگر صبح شام شوگر کرنی ہے یا روز کی ایک دفعہ شوگر کرنی ہے وہ انہوں نے لازمی کرنی ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہومیوپیتھک ساتھ شروع ہو گئی ہے تو ہم شوگر نہیں چیک کر رہے، تو ہومیوپیتھک دوائی بھی اثر کر رہی ہے، اس سے بھی شوگر لیول کم ہو رہا ہے، اور پھر اوپر سے آپ جو ہے وہ ایلوپیتھک دوائی بھی لے رہے ہیں اس سے بھی شوگر کم ہو رہی ہے، اور آپ شوگر چیک نہیں کر رہے اور ایلوپیتھک دوائی کی بھی مقدار وہی چل رہی ہے، تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے جو ہے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور ہم یہ بالکل ریکمنڈ نہیں کرتے کہ ہومیوپیتھک دوائی شروع کرتے ہی آپ ایلوپیتھک چھوڑ دیں۔ ایلوپیتھک بھی ساتھ جاری رکھیں، آہستہ آہستہ اس کو کم کریں، لیکن اپنی شوگر کا ریکارڈ رکھیں۔ ہاں، جب آپ کی مکمل جو ہے ایلوپیتھک دوائی بند ہو جائے گی، آپ مکمل ہومیوپیتھک دوائی پہ آ جائیں گے، پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو گلوکومیٹر اور شوگر چیک کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، اور اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ ہر 3 مہینے کے بعد جو ہے اپنا HbA1c کا ٹیسٹ کرا کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس لیول تک جو ہے وہ کم ہو رہا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ سائزیجیم جو میڈیسن ہے یہ ہے کیو مقدار میں یہ لینی ہے صبح دوپہر شام۔ اس کے جو ہے 20 سے 25 قطرے آدھے کپ پانی میں جو ہے وہ صبح دوپہر شام لینے، 20 سے 25 قطرے سائزیجیم کیو میں، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہتے ہیں سائزیجیم جو ہے جسے عام طور پر مالابار پلم یا جاوا بیئر، بلیک بیئر، جامن یا جمبو لان کہا جاتا ہے، یہ ایک پھولدار پھلدار پودا ہے جو کہ پودوں کے مارٹیسیا خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کی لکڑی بھی سجاوٹی چیزوں میں استعمال ہوتی ہے اور بہت مہنگی ہوتی ہے۔ اچھا، عام طور پہ ادھر پاکستان میں اور انڈیا میں جو ہے جامن پایا جاتا ہے، یہ اسی خاندان سے، بلکہ یہی کہتے ہیں کہ جامن سے ہی بنتی ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ زیادہ تر ایشیا، انڈیا، پاکستان، ملیشیا، تھائی لینڈ اور فلپائن میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ جو ہے اب سائزیجیم کیو مقدار میں صبح دوپہر شام 20 سے 25 قطرے جو ہے یہ اپنے پانی میں جتنا آپ پی سکتے ہیں، 1 گھونٹ 2 گھونٹ یا آدھا کپ پانی اس میں ڈال کے پینا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو دوسری دوائی استعمال کرنی ہے وہ ہے جمنیما۔ اچھا، جمنیما جو ہے یہ ایک پودا ہے جو کہ ہندوستان اور افریقہ میں پایا جاتا ہے، اس سے بہت سی ہربل ادویات بنتی ہیں، اور جمنیما میں قدرتی طور پر ایسے کیمیکل پائے جاتے ہیں جو کہ شوگر کو جذب کرنے کی مقدار میں معاون ہوتا ہے اور جسم میں انسولین کی مقدار کو بھی بڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، لبلبہ میں خلیوں کی نشو و نما کو بھی بڑھاتا ہے جس سے انسولین بڑھتی ہے۔ تو یہ بہت ہی مفید ایک پودا ہے جس سے یہ دوائی بنتی ہے۔ اب جمنیما جو ہے یہ بھی کیو مقدار میں لینی ہے، صبح دوپہر شام لینی ہے، اس کے بھی 20 سے 25 قطرے پانی میں ڈال کے پینے ہیں، لیکن یہ دوائیاں 5-5 منٹ کے وقفے سے لینی ہیں۔ اور یاد رہے کہ ہومیوپیتھک دوائی اگر آپ یہ لے رہے ہیں تو یہ شوگر ڈراپ نہیں کرتی، شوگر کنٹرول کرتی ہے، شوگر لیول حد تک کم نہیں کر دے گی کہ جو ہے خطرناک ثابت ہو، لیکن اگر ہومیوپیتھک کے ساتھ آپ ایلوپیتھک لے رہے ہیں تو اپنی شوگر کا ریکارڈ لازمی رکھنا ہے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، اس لیے بار بار اس بات کو جو ہے وہ میں دہرا رہا ہوں کہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ اس کے بعد جو تیسری دوائی ہے جو ان کے ساتھ ہم نے دینی ہے وہ ہے ابروما ایگسٹم۔ اچھا، ایبروما جو ہے، ایبروما ایگسٹم، اسے ایگسٹم کو اگسٹا بھی کہتے ہیں، اسے شیطان کی کپاس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ اسے شیطان کی کپاس بھی کہتے ہیں، اس کے گہرے سرخ پھول ہوتے ہیں اور ایشیا اور شمالی کوئنزلینڈ میں پایا جاتا ہے۔ یہ ایک جھاڑی نما درخت ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے اندر جو صلاحیت ہے وہ ہے یہ شوگر کے لیے بھی بہترین ہے، کمزوری کے لیے بہت اچھا ہے، نیند کی کمی میں کام آتا ہے، گردوں کی بیماری میں یہ بہت افیکٹو ہے، اور جو بیڈ ویٹنگ بچے کرتے ہیں، مطلب بچے جو بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہترین ہے۔ اس کے علاوہ جگر کے لیے متلی اور متلی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بالوں کے جھڑنے میں، عورتوں کے مخصوص مسائل جو ہیں کافی ان میں بھی یہ بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی اور بہت اچھے جو ہیں وہ رزلٹس ہیں کافی بیماریوں میں۔ تو اس کو بھی جو ہے وہ اسی طرح ہی لینا ہے کہ کیو مقدار میں لینا ہے،
اور صبح دوپہر شام لینا ہے۔ اب یہ تینوں دوائیاں جو کیو میں ہو گئی ہیں، اس کے 25 قطرے آپ نے جو ہے 2 گھونٹ پانی میں ڈال کے صبح دوپہر شام لینے ہیں، اور یہ مستقل لینے ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہے یورینیم جو ہے، یورینیم ایک ایسا کیمیکل ہے جو کہ قدرتی کیمیکل ہے، قدرتی ایسڈ ہے، اس سے یہ دوائی تیار ہوتی ہے۔ یہ شوگر اور بلڈ پریشر کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو یورینیم جو ہے یہ اپنے 30 مقدار میں، یہ بھی دن میں 3 دفعہ لینی ہے۔ اس کا یہ ہے کہ 2 قطرے آپ زبان پہ لے لیں یا پانی میں ڈال کے لے لیں، اور جو ہے یہ 3 ٹائم لینا ہے۔ اچھا، اب ان چاروں دوائیوں کو جب 3 ٹائم لینا ہے تو اس میں ایسے کرنا ہے کہ جو کیو مقدار کی 3 دوائیاں ہیں ان کو آپ نے کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے لے لینا ہے، اور جو یورینیم ہے اس کو کھانے سے 5-10 منٹ پہلے آپ جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ تو یہ آج کی ہماری تھی شوگر کے حوالے سے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ دوبارہ ایک دفعہ کہہ دوں کہ کوئی بھی دوائی جو ہے اپنے مالج کے مشورے کے بغیر آپ استعمال نہیں کر سکتے، تو اپنے مالج سے مشورہ کریں ان دوائیوں کے بارے میں اور استعمال کریں۔ اور جو ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ ویڈیو کے لنک میں اپنا ای میل دے دیتا ہوں، اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنی رپورٹس وغیرہ بھجوا سکتے ہیں، مشورہ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔